بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ بغداد میں خلیفہ نامی ایک ماہی گیر رہتا تھا جو بہت غریب تھا۔ غربت کے باعث اس نے شادی بھی نہیں کی۔ ایک دن اپنا جال لے کر دریا پر پہنچا تاکہ دوسرے ماہی گیروں سے پہلے شکار کھیلے۔ پانی میں کئی مرتبہ جال پھینکا مگر کوئی چیز نہ پھنسی۔ پھر خدا سے دعا مانگی اور آگے ہاتھ بڑھا کر جال پھینکا۔ اس کی رسیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، دیکھا کہ وہ بہت بھاری ہے۔ جب وہ جال باہر آیا تو اس میں ایک کانا اور لنگڑا بندر نکلا۔ اسے دیکھ کر خلیفہ لا حول ولا پڑھنے لگا۔ اس نے بندر کو ایک درخت سے باندھ دیا اور بندر کو کوڑے سے مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس نے کہا، اے خلیفہ، تو اپنا ہاتھ روک لے، مجھے نہ مار، مجھے یہیں چھوڑ کر دوبارہ دریا پر جا اور خدا پر بھروسہ کر کے جال پھینک دے، وہ تجھے روزی دے گا۔ وہ دوبارہ دریا پر گیا۔ اس دفعہ دوسرا بندر نکلا جس کا رنگ سرخ سفید اور وہ نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ خلیفہ بولا، اللہ نے دریا کی مچھلیوں کو بندر بنا دیا ہے۔ پھر اس سے کہنے لگا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی صراف ابو سادات کا بندر ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں صبح بخیر کہتا ہوں تو وہ 5 دینار کما لیتا ہے، اور جب شام بخیر کہتا ہوں تو وہ 5 دینار کما لیتا ہے۔ اگر تو اپنا فائدہ چاہتا ہے تو میری بات سن، تو میری وجہ سے امیر ہو جائے گا۔ دریا پر پھر جا اور جال پھینک، اس کے بعد تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ خلیفہ دریا پر گیا اور جال پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد کھینچ کر دیکھا تو اس میں سفید مچھلی آئی جو بھیڑ کے بچے کے برابر تھی اور بالکل نئی شکل کی۔ خلیفہ اس مچھلی کو بندر کے پاس لے گیا۔ بندر بولا، تھوڑی سی ہری گھاس لے آ، اس میں سے آدھی ایک ٹوکرے میں ڈال کر مچھلی کو اس کے اوپر اور باقی آدھی سے اسے ڈھانپ دے، پھر اس ٹوکرے کو کندھے پر رکھ کے بغداد جا۔ جب تو صرافوں کے بازار پہنچے تو صرافوں کو چودھری ابو سادات کے پاس جانا اور ٹوکرا اس کے آگے رکھ دینا۔ اگر وہ تجھے 5 دینار دے لیکن تو اسے منظور نہ کرنا اور کہنا کہ میں صرف 2 بولوں کے بدلے دوں گا۔ اگر اس نے 2 بول کہہ دیے تو میں ہر روز تیرے پاس آ کر صبح بخیر اور شام بخیر کہنے آؤں گا، تو ہر روز 10 دینار کما لیا کرے گا۔ خلیفہ نے مچھلی ٹوکرے میں رکھی اور چل دیا۔ وہ شہر کے اندر سیدھا صراف کے پاس پہنچا اور ٹوکرا کھول کر اس کے آگے ڈال دیا۔ یہودی کو یہ مچھلی پسند آئی اور اسے 5 دینار دینا چاہتا تھا، لیکن خلیفہ نے منظور نہ کیا بلکہ کہا، میں محض 2 بولوں کے بدلے دوں گا۔ 2 بولوں کا نام سن کر یہودی کی آنکھیں باہر آ گئیں اور کہنے لگا، تو چاہتا ہے کہ میں تیری مچھلی کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالوں اور یہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ خلیفہ نے کہا، اگر تو مسلمان ہو گیا تو تیرے اسلام سے نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا اور نہ یہودیوں کو فائدہ۔ میں تو صرف چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو کر کہہ دے، اے بازار والو، گواہ رہنا، میں اپنے بندر کو خلیفہ کے بندر سے، اپنے دنوی فائدے کو اس کے دنوی فائدے سے اور اپنی قسمت کو اس کی قسمت سے بدلتا ہوں۔ یہودی بولا، اگر تو اتنی سی بات چاہتا ہے تو وہ میرے لیے آسان ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور جو کچھ خلیفہ ماہی گیر نے کہا تھا کہہ ڈالا۔
اور وہ فوراً جال لے کر دریا پر پہنچا۔ جب کھینچا تو وہ بہت بھاری معلوم ہوا۔ جال باہر آیا تو اس نے دیکھا وہ طرح طرح کی مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، اس نے 1 دینار کی مچھلی خریدی۔ پھر ایک نوکر آیا، اس نے بھی 1 دینار کی مچھلیاں لیں۔ اس طرح اس نے روز 10 دینار کی مچھلیاں بیچی۔ پھر لگا 10 روز تک 10 10 دینار کی مچھلیاں بیچتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے کے 100 دینار جمع ہو گئے۔ اگلی صبح جاگا تو اپنے کام پر جانے لگا تو اسے 100 دیناروں کی فکر پڑ گئی۔ اس نے اپنے گریبان میں جیب لگائی اور دینار اس میں ڈال دیے۔ اس کے بعد دجلہ پہنچ کر خلیفہ ماہی گیر نے جال پھینکا۔ کھینچا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ ہر بار جال پھینکتا تو وہ خالی نکلتا۔ پھر اس نے غصے میں آ کر زور سے جال پھینکا تو اس کے ساتھ ہی تھیلی جس میں 100 دینار تھے دریا میں جا پڑی۔ پانی اسے بہا کر دور لے گیا۔ اس نے کپڑے اتار کر دریا میں غوطے مارے مگر تھیلی نہ ملی۔ نا امید ہو کر کنارے پہ آیا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے بھی غائب ہیں۔ اس نے جال کو بدن پر لپیٹا، ڈنڈا ہاتھ میں اور ٹوکرا کندھے پر رکھ کر ایسا بھاگا جیسے پاگل اونٹ بھاگتا ہے۔ اب خلیفہ ہارون رشید کا قصہ سنیں، جو ایک جوہری ابن کرناس نامی اس کا محاجب تھا۔ خلیفہ جتنے تحائف اور قیمتی چیزیں خریدتا تو اس سے ضرور مشورہ کرتا، یہاں تک کہ غلام اور کنیز کے بارے میں بھی۔ ایک دن جب تاجر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، دلالوں کا جوہری ایک کنیز لے کر اس کے پاس پہنچا جو حسن و جمال میں یکتا تھی اور تمام علوم و فنون میں بھی۔ اب ابن کرناس جوہری نے اسے 5000 دینار میں خرید لیا اور 1000 دینار کے کپڑے پہنا کر امیر المومنین کے پاس لے گیا۔ خلیفہ اس رات اس کے ساتھ سویا، ہر علم و فن میں اس کا امتحان لیا، دیکھا کہ واقعی صاحب کمال ہے۔ اس کا نام قوت القلوب تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے ابن کرناس جوہری کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو اس کنیز کے بدلے میں 10,000 دینار دیے۔ خلیفہ اس کنیز کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس نے شہزادی زبیدہ جو اس کی چچا زاد بہن تھی، تمام چہیتی کنیزوں کو بالکل چھوڑ دیا اور پورے 1 ماہ تک اس نئی کنیز کے ساتھ رہا۔ امراء بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس کی شکایت وزیر جعفر میر بقی سے کی۔ وزیر امیر المومنین سے ملا اور عشق کے جتنے عجیب و غریب قصے اسے یاد تھے اسے سنائے تاکہ خلیفہ کے دل کی اصل بات سامنے آ جائے۔ خلیفہ نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میرا دل اس قدر اس کی محبت کا شکار ہو گیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ وزیر جعفر بولا، یہ چہیتی اب تیرے قبضے میں ہے، جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے دل اس سے ہٹ جاتا ہے۔ میں تجھے ایک دوسری بات بتاتا ہوں، بادشاہ اور شہزادے جس چیز پر فخر کرتے تھے وہ سیر و شکار ہے۔ اگر تو اس طرف متوجہ ہو جائے تو تیرا دل اس سے ہٹ جائے گا۔ وہ فوراً سوار ہو کر سیر و شکار کے لیے چل دیے۔ ایک جنگل میں پہنچے۔ امیر المومنین اور جعفر دونوں خچروں پر سوار تھے۔ دونوں باتوں میں اس قدر مشغول ہوئے کہ لشکر آگے نکل گیا۔ ہارون رشید نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ نظر دوڑائی تو ایک اونچے ٹیلے پر کوئی چیز ہلتی نظر آئی۔ وزیر نے کہا، یہ تو کسی باغ کا باغیاں ہے یا کھیت کا رکھوالا، بہرحال اس کے پاس پانی ہوگا، میں ابھی جا کر پانی لاتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، میرا خچر تیرے خچر سے زیادہ تیز ہے، تو لشکر کی خاطر یہاں رک جا، میں خود جا کر اس شخص کے پاس سے پانی پی کر آتا ہوں۔ ہارون رشید اس ہلتی ہوئی چیز کے پاس پہنچا تو وہ خلیفہ ماہی گیر تھا۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ اس کے بدن پر کپڑوں کی بجائے جال لپٹا ہوا ہے، آنکھیں سرخ، شکل ڈراؤنی ہے۔ ہارون رشید نے اسے سلام کیا،
اس نے غصے میں جواب دیا۔ ہارون رشید نے پوچھا، تیرے پاس کچھ پانی ہے؟ خلیفہ ماہی گیر نے جواب دیا، کیا تو اندھا ہے یا پاگل؟ تیرے پاس ہی تو دریائے دجلہ بہہ رہا ہے، اسی ٹیلے کے پیچھے۔ ہارون رشید دجلہ پر پہنچا، خود بھی پانی پیا اور خچر کو بھی پلایا۔ پانی پی چکا تو خلیفہ ماہی گیر کے پاس دوبارہ آیا اور پوچھا کہ کون ہے اور یہاں کیوں کھڑا ہے؟ خلیفہ ماہی گیر بولا، کیا تجھے میرے پیشے کا سامان کندھے پر نظر نہیں آتا؟ ہارون رشید بولا، تو ماہی گیر معلوم ہوتا ہے، لیکن تیری قبا، شمالہ اور پٹکا کہاں ہیں اور کپڑے کہاں گئے؟ خلیفہ ماہی گیر ہارون رشید کی باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہی شخص میرے کپڑے دریا کے کنارے سے لے گیا ہے۔ وہ نیچے اترا اور ہارون رشید کے خچر کی لگام تھام کر کہنے لگا، میرے کپڑے مجھے دے دے، ہنسی مذاق نہ کر، میں نے تیرے کپڑے دیکھے تک نہیں۔ ہارون رشید کے رخسار بڑے اور منہ چھوٹا تھا، اس لیے ماہی گیر نے کہا، تو بانسری بجانے والا معلوم ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ میرے کپڑے دے دے، ورنہ اس ڈنڈے سے تجھے اتنا ماروں گا کہ تیرے کپڑے پیشاب سے تر ہو جائیں گے۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ میں اس پاگل کے ڈنڈے کی آدھی مار بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنی اطلس کی قبا اتار کر اسے دے دی اور کہا، تو اپنے کپڑے کے بدلے اس قبا کو لے لے۔ خلیفہ ماہی گیر نے کہا، میری قبا اس رنگین قبا سے 10 گنا بہتر تھی۔ ہارون رشید بولا، خلیفہ ماہی گیر نے کہا، میری قبا یعنی کہ پاجامہ اس رنگین قبا سے 10 گنا بہتر تھی۔ ہارون رشید بولا، جب تک میں تیرے کپڑے نہ لے آؤں تو اسی قبا کو پہن لے۔ خلیفہ ماہی گیر نے اسے لے کر پہنا تو دیکھا وہ بہت لمبی ہے، اس لیے نیچے سے 1/3 حصہ چھری سے کاٹ ڈالا، اب وہ اس کے گھٹنوں تک آئی۔ ماہی گیر نے ہارون رشید سے پوچھا، اے بانسری بجانے والے، تجھے تیرا استاد کتنی اجرت دیتا ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، وہ ماہانہ سونے کے 10 دینار دیتا ہے۔ ماہی گیر بولا، تو اپنے غم کا بوجھ بھی میرے پہ ڈال دے، میں ہر روز 10 دینار کماتا ہوں، تو میری نوکری کر لے، میں تجھے مچھلیاں پکڑنی سکھا دوں گا اور میری کمائی میں تیرا حصہ ہوگا، اس طرح تو روزانہ 5 دینار کمائے گا اور میرا غلام بن کر رہے گا۔ اب میرے ساتھ چل، میں تجھے مچھلیاں پکڑنی سکھا دوں۔ ماہی گیر نے کہا، جال کو یوں پکڑا، پھر اپنے بازوؤں پر لپیٹا اور یوں دجلہ میں پھینک دیا۔ ہارون رشید نے جال کو دریا میں پھینکا، لیکن اس نے کھینچنا چاہا تو کھینچ نہ سکا۔ خلیفہ نے بھی آ کر زور لگایا تو وہ بھی نہ کھینچ سکا۔ پھر خلیفہ ماہی گیر کہنے لگا، اے بانسری بجانے والے، ایک دفعہ میں اپنے کپڑوں کے بدلے تیری قبا لے چکا ہوں، اگر اس دفعہ میرا جال پھٹ گیا تو اس کے بدلے میں تیرا خچر لے لوں گا اور تجھے اتنا ماروں گا کہ تو بھاگنے میں ہی اپنی نجات سمجھے گا۔ ہارون رشید بولا، آؤ ہم دونوں مل کر اسے کھینچیں۔ جال بڑی مشکل سے باہر آیا تو اس میں طرح طرح کی رنگین مچھلیاں تھیں۔ اس نے ہارون رشید سے کہا، تو اپنے خچر پر سوار ہو کر بازار جا اور وہاں سے 2 ٹوکرے لے آ، تیرے آنے تک میں مچھلیوں کی رکھوالی کروں گا، پھر ہم دونوں تیرے خچر پر لاد کر لے چلیں گے۔ میرے پاس ترازو اور تمام دوسری چیزیں بھی ہیں، تیرا کام صرف اتنا ہوگا کہ تو تول تول کر دیتا جائے اور قیمت لیتا جائے۔ میرے پاس اس وقت 20 دینار کی مچھلیاں ہوں گی۔ ہارون رشید نے ہاں کہہ کر ماہی گیر کو مچھلیوں کے پاس چھوڑا اور خچر پر خوش خوش بیٹھ کر چل دیا اور راستے بھر ہنستا رہا، پھر جعفر تک پہنچ گیا۔ جعفر نے پوچھا، تو پانی پینے گیا تھا، اتنی دیر کیوں لگی؟ تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ ہارون رشید نے کہا، اے جعفر، دریا پر مچھلیاں پکڑتے پکڑتے تھک گیا ہوں اور سب میرے استاد ماہی گیر کے پاس دریا کے کنارے پڑی ہیں، وہ کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا کہ میں 2 ٹوکرے لے کر پہنچوں گا، پھر ہم دونوں بازار جا کر انہیں فروخت کریں گے اور قیمت آپس میں تقسیم کریں گے،
پھر کہا، اے جعفر، جو کوئی ماہی گیر کی ایک مچھلی لے کر میرے پاس آئے گا میں اسے سونے کا 1 دینار دوں گا۔ اس نے مچھلیاں پکڑنی سکھائی ہیں۔ یہ سن کر لشکر میں ڈنڈورا پیٹا گیا۔ سارے غلام دریا کی طرف دوڑے۔ ماہی گیر ہارون رشید کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں غلام گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور مچھلیاں لے کر اپنے اپنے رومالوں میں باندھ لیں۔ ماہی گیر نے کہا، یہ جنت کی مچھلیاں ہیں۔ اس نے 4 مچھلیاں لیں اور پانی میں اتر کر کہنے لگا، میرا بندہ بانسری والا جو میرا شریک ہے ابھی آتا ہوگا۔ عین اسی وقت امیر المومنین کے تمام غلاموں کا سردار آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں مچھلیاں بچی نہیں۔ جب اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ ماہی گیر مچھلیاں لیے پانی میں کھڑا ہے۔ غلام نے آگے بڑھ کر کہا، یہ مچھلیاں مجھے دے دو، میں تجھے اس کی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے مچھلیاں لے لی، لیکن جب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں 1 درہم بھی نہ نکلا۔ اس نے کہا، کل خلیفہ کے محل آنا اور کہنا کہ مجھے صندل غلام کے پاس لے چل، وہ تجھے میرے پاس لے آئیں گے، وہاں تیری قسمت میں جو ہوگا تجھے مل جائے گا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کو جب یہ خبر ملی کہ خلیفہ کنیز قوت القلوب کی محبت میں گرفتار ہے، وہ اس طاق میں لگی رہی کہ خلیفہ کہیں باہر جائے تو وہ قوت القلوب کے لیے مکر و فریب کا جال بچھائے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سیر و شکار کے لیے گیا ہوا ہے تو اس نے بادیوں کو حکم دیا کہ کمروں کو خوب سجائیں۔ پھر اس نے کھانے اور مٹھائیاں تیار کروائیں۔ ایک تشتری میں بہترین حلوہ منگوا کر اس میں بھنگ ملا دی۔ پھر ایک ملازم سے کہا کہ کنیز قوت القلوب کے پاس جا کر کہے کہ زبیدہ تجھے کھانے پر بلا رہی ہے اور ضروری ہے کہ وہ باجے کے ساتھ آئے۔ چنانچہ وہ شہزادی زبیدہ کے پاس پہنچ گئی۔ زبیدہ نے دیکھا کہ کنیز نہایت حسین ہے، اس کی جبیں سے چاند روشن ہے، جس کا سینہ 2 اناروں کی طرح ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کالی رات میں پورا چاند چمک رہا ہے۔ شہزادی زبیدہ نے اس سے کہا، ہمیں اپنے فن سے خوش کر۔ وہ بیٹھ کر دف بجانے لگی۔ اتنا گایا کہ سننے والے جھومنے لگے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگی، ہارون رشید اس کے عشق میں حق بجانب ہے۔ پھر کھانا لایا گیا، مٹھائیاں بھی آئیں۔ کنیز نے اس تشتری میں سے کھایا جس میں بھنگ ملی ہوئی تھی۔ کھاتے ہی اس کا سر چکرانے لگا، وہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شہزادی زبیدہ نے باندیوں سے کہا، اسے اٹھا کر کوٹھڑی میں لے جاؤ، جب میں کہوں تو اسے لانا۔ پھر زبیدہ نے ایک غلام سے کہا، ایک صندوق تیار رکھ اور ایک قبر سی بنا کر مشہور کر دے کہ کنیز کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی تھی جس کے نتیجہ میں وہ مر گئی ہے۔ اتنے میں خلیفہ ہارون رشید سیر و شکار سے واپس آیا تو سب سے پہلے اس کنیز کے بارے میں پوچھا۔ ایک غلام نے آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ قوت و قلوب کے حلق میں کھانے کی کوئی چیز پھنس گئی تھی جس سے وہ مر گئی۔ خلیفہ نے پوچھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ اسے قبر کے پاس لے آئے۔ خلیفہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا، پھر وہ نہایت غمگین قبر سے اٹھا۔ شہزادی زبیدہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی چال کامیاب رہی۔ اس نے غلام سے کہا، وہ صندوق لا۔ زبیدہ نے کنیز کو اس صندوق میں بند کیا اور غلام سے کہا، اس صندوق کو یہ کہہ کر بیچنا کہ اس میں بندر ہے، پھر دام واپس کر دینا۔ غلام اسے لے کر چل دیا۔ جیسا کہ زبیدہ نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو خلیفہ ماہی گیر نے اپنے دل میں کہا، آج میں اس غلام کے پاس جاؤں گا جس نے مجھ سے مچھلیاں خریدی تھیں اور قیمت ادا نہیں کی تھی۔ ماہی گیر خلیفہ ہارون رشید کے محل کی طرف چل دیا۔ ماہی گیر کو دیکھ کر غلاموں کے سردار صندل نے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ اتنے میں شور و غل ہوا۔ آپ کی نظر وزیر جعفر برمکی پر پڑی جو خلیفہ ہارون رشید کے پاس سے
واپس آ رہا تھا۔ سردار اس کے آگے آگے چلنے لگا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ جعفر نے دیکھا کہ ایک سردار غلام کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے سردار سے کہا، یہ بیچارہ فقیر تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ سندل نے عرض کیا، یہ وہی ماہی گیر ہے جس کی مچھلیاں ہم نے دجلہ کے کنارے سے لوٹی تھیں۔ میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کے پاس 4 مچھلیاں ہیں۔ اس نے مجھے مچھلیاں دی تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ یہ رقم لینے آیا ہے۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین کا استاد اور شراکت دار ہے۔ ہمارا خلیفہ آج صبح سے پریشان ہے اور اس ماہی گیر کے سوا کوئی اور اسے خوش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وزیر جعفر امیر المومنین کے پاس گیا اور کہا، جب میں تیرے پاس سے نکل کر گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تیرا استاد معلم اور شراکت دار دروازے پر کھڑا ہے اور تجھ سے ناراض ہے اور تیری شکایت کر رہا ہے کہ میں نے مچھلیاں شکار کرنا سکھائیں۔ جب وہ ٹوکرے لینے گیا تو واپس نہیں آیا۔ امیر المومنین نے کہا، میں اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور اس کے کئی پرزے کر کے جعفر سے کہا، تو ان پر اپنے ہاتھ سے 1 دینار بنا دے۔ اپنے ہاتھ سے 1 دینار سے لے کر 1000 دینار تک کی مختلف رقمیں لکھ اور چھوٹے چھوٹے عہدے سے لے کر خلافت تک مختلف درجے کی سرداریاں اور چھوٹی سے چھوٹی سزا سے لے کر قتل تک طرح کی سزائیں بھی لکھو۔ جعفر نے حکم کی تعمیل کی۔ امیر المومنین نے کہا، میں ماہی گیر کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان پرزوں میں سے ایک پرزہ اٹھائے اور جو بات اس میں نکلے گی وہ میں اسے دوں گا، اور اگر پرزے میں پھانسی، ہاتھ کاٹنا یا قتل کرنا لکھا ہوگا تو وہی اس کے ساتھ کروں گا، اسے لے آؤ۔ یہ سن کر جعفر ماہی گیر کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور کہا، اس وقت تو مسلمانوں کے سردار کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پردہ اٹھایا اور جب ماہی گیر نے خلیفہ ہارون رشید سے جو تخت پر بیٹھا تھا آنکھیں چار ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس بڑے بڑے عہدیدار خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ جب ماہی گیر نے اسے پہچان لیا تو آگے بڑھ کر کہا، یہ ٹھیک نہیں کہ ہم ماہی گیری کریں اور تو مجھے مچھلیوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر چلتا بنے اور واپس نہ آیا۔ غلام مختلف جانوروں پر سوار میرے پاس آئے اور مچھلیاں چھین کر لے گئے۔ میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہا۔ یہ سب تیرا قصور ہے۔ اگر تو ٹوکرے لے آتا تو ہم 100 دینار کی مچھلیاں بیچ ڈالتے۔ اب جب کہ میں اپنی قیمت لینے آیا ہوں تو لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ یہ سن کر امیر المومنین مسکرایا اور کہا، آگے بڑھ کر ان میں سے ایک کاغذ اٹھا لے۔ ماہی گیر نے پرزہ اٹھا کر جعفر کو دے دیا۔ اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اس کو 100 ڈنڈے مارے جائیں۔ امیر المومنین نے اسے وہ 100 ڈنڈے مارنے کا حکم دیا۔ لوگ اس کا حکم بجا لائے اور ماہی گیر کو 100 ڈنڈے مارے۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا، کیا گرفتاری مار پیٹ بھی مذاق کا حصہ ہے؟ جعفر نے کہا، یہ بیچارہ دریا پر آئے اور پیاسا واپس جائے۔ اتنی مہربانی کر اسے ایک اور موقع دے کہ وہ ایک اور پرزہ اٹھائے۔ ممکن ہے اس میں کوئی چیز نکل آئے، اس کے پانے سے اس کی غربت دور ہو جائے۔ خلیفہ نے اجازت دے دی۔ جعفر نے ماہی گیر سے کہا، ایک پرزہ اٹھا لے اور خدا سے بھلائی کی دعا کر۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ایک پرزہ اٹھا کر جعفر کو دے دیا۔ جعفر نے پڑھا کہ ماہی گیر کو کچھ نہ دیا جائے۔ جعفر نے کہا، اسے ایک اور پرزہ اٹھانے دیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، اچھا، لیکن یہ سب سے آخری ہوگا۔ ماہی گیر نے تیسرا پرزہ اٹھایا جس میں لکھا تھا کہ ماہی گیر کو 1 دینار دیا جائے۔ جعفر نے کہا، میں تو چاہتا تھا
کہ خدا تجھے مالا مال کر دے، لیکن تیری قسمت میں یہ دینار تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ ہر 100 ڈنڈے کے بدلے 1 دینار دینا بڑی برکت ہے۔ امیر المومنین ہنس پڑا۔ جعفر ماہی گیر کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ دروازے پر پہنچ کر سندل سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اے ماہی گیر، امیر المومنین کی بخشش سے ہمیں بھی کچھ دیتا جا۔ ماہی گیر نے کہا، میں نے 100 ڈنڈے کھائے اور 1 دینار پایا، اور تیرے لیے حلال ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ دینار سندل کے آگے پھینک دیا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سندل کو یقین آ گیا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ اسے واپس لایا گیا۔ سندل نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تھیلی نکالی۔ اسے کھول کر الٹا تو اس میں سے 100 دینار نکلے۔ اس نے کہا، یہ سونے کے دینار لے لے، یہ تیری مچھلیوں کی قیمت ہے۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر خوش ہو گیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ اب خدا کو منظور ہوا کہ وہ کنیزوں کے بازار سے ہو کر گزرا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ آگے بڑھ کر تاجروں میں گھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے مال والو، کون ہمت کرتا ہے اس صندوق کو خریدے جس کے اندر معلوم نہیں کیا ہے، جو امیر المومنین کی بیوی شہزادی زبیدہ کے گھر سے آیا ہے۔ ایک تاجر بولا، 20 دینار میں یہیں اسے لیتا ہوں۔ دوسرا بولا، 50 دینار، پھر کہا 100 دینار۔ اب دلال نے کہا، کوئی ہے اسے بڑھ کر بولی دینا چاہتا ہو؟ ماہی گیر بولا، میں 100 دینار لگاتا ہوں، یہ قیمت سب سے زیادہ ہے۔ ماہی گیر نے دینار نکال کر اسے دیے اور سودا پکا ہو گیا۔ پھر غلام نے اسی وقت دینار اسے بخش دیے اور محل میں جا کر اپنی کارگزاری کی خبر دی، جس سے زبیدہ خوش ہو گئی۔ ماہی گیر صندوق کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ دیکھا کہ صندوق بڑا تھا۔ ماہی گیر کی کوٹھڑی چھوٹی، لیٹنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے وہ صندوق کے اوپر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے صندوق میں کوئی چیز ہلتی نظر آئی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور صندوق کے تالے کو پتھر مار مار کر توڑ ڈالا۔ دیکھا کہ اس کے اندر ایک لڑکی پڑی سو رہی ہے، جو حور کی طرح خوبصورت تھی۔ اس وقت بھنگ کا نشہ اتر رہا تھا۔ اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اسے دیکھ کر ماہی گیر بولا، اے میری آقا، تو کہاں سے آئی؟ بولی، کیا میں خلیفہ ہارون رشید کے محل میں نہیں ہوں؟ ماہی گیر نے جواب دیا، اے پاگل، ہارون رشید کس بلا کا نام ہے؟ تو میری زر خرید باندھی ہے۔ آج ہی تو میں تجھے 101 دینار میں خرید کر لایا ہوں۔ تو صندوق میں سو رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر لڑکی نے کہا، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ماہی گیر نے کہا، اس وقت میں ایک نوالے کے لیے محتاج ہوں۔ لڑکی نے کہا، کیا تیرے پاس رقم ہے؟ اس نے جواب دیا، اس صندوق نے مجھے کنگال کر دیا۔ لڑکی ہنس پڑی، کہنے لگی، پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے آ، مجھے بھوک لگی ہے۔ ماہی گیر نے باہر جا کر آواز دی، پڑوسیوں، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ سن کر ایک شخص روٹی اور دوسرا گوشت کی بوٹیاں، تیسرا پنیر کا ٹکڑا، چوتھا کھیرا اور پانچواں پانی کا ایک کوزہ بھر کر لایا۔ لڑکی نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ماہی گیر نے کہا، اب تو مجھے اپنا قصہ بتا۔ لڑکی بولی، میں خلیفہ ہارون رشید کی کنیز قوت القلوب ہوں۔ شہزادی زبیدہ نے مجھے بھنگ کھلا کر اس صندوق میں بند کر دیا، لیکن اب تجھے خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے اتنا مال ملے گا کہ تو امیر ہو جائے گا۔ پھر وہ الگ الگ جگہ سو گئے۔ جب دن نکلا تو لڑکی نے اس سے دوات کاغذ مانگا کہ تاجر کے نام ایک خط لکھے جو خلیفہ کا محاجب تھا۔ اس نے خط میں لکھا، اب مجھے ماہی گیر نے خرید لیا ہے۔ ماہی گیر یہ خط لے کر جوہری ابن کرناس کے پاس گیا، جو ماہی گیر کو بازار میں چھوڑ کر
امیر المومنین کے پاس گیا اور اسے کنیز کی خبر دی۔ پھر وہ کنیز کو اپنے گھر لے آیا۔ ابن قرناس ماہی گیر کو اپنے ساتھ ایک خوبصورت مکان میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر ماہی گیر نے دیکھا کہ کنیز سونے کے ایک تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس 10 خوبصورت لونڈیاں ہیں۔ کنیز نے پوچھا، تو نے میرے نئے آقا کے ساتھ کیا سلوک کیا جس نے اپنی ساری پونجی دے کر مجھے خریدا ہے؟ مجھے خریدا ہے؟ ابن کرناس نے کہا، میں نے اسے سونے کے 1000 دینار دیے ہیں۔ کنیز نے کہا، یہ 1000 دینار میری طرف سے اس کی نظر ہیں۔ اور یہی باتیں کر رہے تھے کہ امیر المومنین کی طرف سے ایک خادم آیا کہ وہ قوت القلوب کو بلا رہا ہے۔ جب وہ امیر المومنین کے پاس گئی تو ماہی گیر کو اپنے ساتھ لیتی گئی۔ امیر المومنین نے پوچھا، اس شخص نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا جس نے تجھے خریدا تھا؟ کنیز نے کہا، اس شخص کا نام خلیفہ ماہی گیر ہے اور وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ امیر المومنین نے کہا، اسے بلاؤ۔ جب وہ آیا تو امیر المومنین نے کہا، آج رات تو صحیح معنوں میں شراکت دار تھا۔ ماہی گیر امیر المومنین کا مطلب سمجھ گیا اور کہا، دیکھنے اور باتیں کرنے کے سوا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس پر امیر المومنین نے حکم دیا کہ ماہی گیر کو 50,000 دینار، ایک عمدہ لباس، ایک خچر اور خدمت کے لیے حبشی غلام دیے جائیں۔ ماہی گیر نے محسوس کیا کہ وہ بھی اپنے زمانے کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ ہارون رشید کو اپنی کنیز مل جانے کی بہت خوشی ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ حرکت شہزادی زبیدہ نے کی ہے۔ وہ زبیدہ پر سخت ناراض ہوا، جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، جس پر اس نے زبیدہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے ماہی گیر کی تنخواہ 50 دینار ماہانہ مقرر کر دی۔ اب ماہی گیر خچر پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ غلام اس کی رکابیں پکڑے ہوئے تھے۔ سرائے پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے اور اس کی خوش قسمتی کی وجہ پوچھی۔ اس نے سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد اس نے ایک خوبصورت مکان خریدا۔ پھر شہر کے ایک بڑے آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ اپنے آپ کو ان نعمتوں میں پا کر ماہی گیر نے خدا کا شکر ادا کیا اور نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔